it is the time to pay back. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing great. This is Shoaib Farooqi and I welcome you again to That's the Point. So آج جو ہے بہت ہی اہم ٹاپک اس وجہ سے اہم کہ بدلتے ہوئے حالات ارد گرد اور جس طرح لوگوں سے بات ہوتی ہے اس بات کا اندیشہ بہت پہلے سے تھا اور اب وہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی اکانومی اس انداز سے تیار نہیں تھی کہ وہ اس بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکیں. بہت کم جابز ہیں, جاب کے حقدار بہت زیادہ ہیں. تو جس طرح سے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور بہت سے ایکسپرٹس اس بات پہ کام کر رہے ہیں, بزنس اسکولز میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے, اس کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے بزنسز کریں, آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, چھوٹے بزنسز کو سیٹ کریں اور جو کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کا سہارا بنے. میں نے جو ہے وہ 20 سال نوکری کی اور بہت بڑی آرگنائزیشن کو چلایا, اس کو بنایا اور اس کا حصہ رہا, اور اب جو ہے وہ میں اپنے کچھ بزنسز کو دیکھ رہا ہوں اور پچھلے 1 سال میں میں نے کچھ وینچرز بنائے ہیں جو الحمدللہ بہت اچھے پروگریس کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی جائے جو کسی بھی نئے آدمی کے لیے اہم ہوں جو اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے. تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے ہے, تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تاکہ اس قسم کے دلچسپ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں اور آپس میں بات کرتے رہیں. میں آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے حوالے سے آگے لے کے چلتا ہوں اور ایک بہت پرانی بات جو کہ آج سے 10-11 سال پہلے میں نے پڑھی مارکیٹنگ میں, جس میں ہمیں پڑھایا گیا 4 P's, مارکیٹنگ کے 4 P's. تو سب سے پہلے بزنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 4 P's کا تعین کریں. لیکن جس طرح سے چیزیں چینج ہوئیں پچھلے 10 سالوں میں, اب جب میں اپنے نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا, کتابوں کے نئے ایڈیشن دیکھے, تو اب جو ہے وہ مارکیٹنگ کے 4 P's جو ہیں وہ مارکیٹنگ کے 7 P's ہو گئے ہیں. تو آج اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے اور میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاؤں گا آپ کی اسکرین کے اوپر, سلائیڈ نمبر 1. پہلے جو مارکیٹنگ کے 4 P's تھے اس میں پروڈکٹ تھا, جس پروڈکٹ کا آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیس تھی کہاں مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی پروموشن تھی آپ پروموشن کیسے کریں گے, اور چوتھی چیز جو تھی وہ اس کی پرائسنگ تھی. تو ان 4 P's کے حوالے سے ہمیں پڑھایا گیا اور ہم نے ہمیشہ اس پہ ہی عمل کیا. لیکن آنے والے دنوں میں اور گزرتے لمحات میں سالوں میں کچھ نئی چیزیں ڈیولپ ہوئیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فلپ کاٹلر کے 4 P's تھے اس میں 3 P's کا اور اضافہ ہو گیا ہے, جس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فزیکل انوائرمنٹ ہے. یعنی آپ جس فزیکل انوائرمنٹ میں اپنے پروڈکٹ کو اپنے بزنس کو مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. اور یہ کیسے ہو سکتی ہے, اس کی بیسٹ جو طریقہ کار ہے وہ اس جگہ کی ڈیموگرافی کو اسٹڈی کرنا ہے, ایج گروپس, ٹرینڈز, ٹیسٹ اور فزیکل اپیئرنس, ڈیولپمنٹ اراؤنڈ یو, کلچر اراؤنڈ یو. اس کے بعد جو ہے سب سے اہم چیز کہ جب آپ یہ 5 P's کو دیکھ لیں تو جو چھٹا P ہے وہ ہے پروسیس. یعنی آپ اپنے پروڈکٹ کو یا اپنے بزنس کو کس پروسیس سے رن کریں گے, وہ کیا پروسیس ہوگا, وہ کون سا میڈیم ہوگا, کیا آپ آن لائن مارکیٹنگ کو اڈاپٹ کریں گے, فزیکل مارکیٹنگ کو اڈاپٹ کریں گے, آپ کنونشنل مارکیٹنگ مینز کو اڈاپٹ کریں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے اس کا تعین ہونا. اور آخری بات جو ہے پیپل, کون لوگ ہوں گے جو آپ کے بزنس کے کنزیومر ہوں گے, اور کون لوگ ہوں گے جو اس بزنس کو رن کریں گے, اور کون لوگ ہوں گے جو اس بزنس کو انفلوئنس کریں گے. تو یہ 7 P's کی اسٹڈی جو ہے وہ سب سے پہلے بڑی اہم ہے اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ ہم اگر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی
پہلا اسٹیپ جو کہ میں نے 7 P's کی بات کی، لیکن اب دوسرا اسٹیپ یہ کہ ہم کوئی فرم بنائیں گے، ہم کوئی ادارہ بنائیں گے، ہم کوئی آرگنائزیشن چھوٹی بڑی کمپنی بنائیں گے، تو وہ کیسے بنے گی اور اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، تو اس پہ اب آگے روشنی ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جب آپ نے پروڈکٹ بھی اسٹیبلش کر لیا، آپ نے مارکیٹ کو بھی اسیس کر لیا، آپ نے اس کے پروسیس کو بھی دیکھ لیا، لوگوں کو بھی دیکھ لیا، فزیکل انوائرمنٹ کو بھی دیکھ لیا، پرائسنگ کی ترجیحات کو بھی دیکھ لیا، تو اب بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی برانڈ جو ہے یا اپنا کوئی نام جو ہے اس کو رجسٹر کرائیں۔ اگر آپ نے کوئی نام سوچا ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نام کسی اور نے نہیں سوچا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، ان کی ویب سائٹ آپ کی اسکرین پہ ipo.gov.pk نظر آ رہی ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جائیں تو یہاں پہ سارے جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے برانڈ کو یا نام کو رجسٹر کرائیں گے۔ تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کوئی نام کو جو آپ نے سوچا، وہ ایک نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ آپ کو سوچنے پڑیں گے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نام جو آپ نے سوچا وہ اویلیبل ہو آپ کے لیے۔ تو جس طرح سے آپ کوئی جی میل یا کوئی ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو آپ جو نام ای میل اپنا رکھنا چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہو۔ تو یہ جو ادارہ ہے یہ بڑا فعال ادارہ ہے اور بہت زبردست ادارہ ہے۔ میں نے خود سے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ میں نے اپنے برانڈ بنا کے ان کو پیش کیے، انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے مجھے ایک رپورٹ رن کر کے دی، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ اس نام کے جو بزنسز ہیں یا اس نام سے کوئی بزنس پہلے تو موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ بزنس فعال ہے، وہ FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور اس کی ٹائپ کیا ہے، وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے یا وہ ایک فرم ہے یا وہ سول پروپرائٹر بزنس ہے، کیا ہے۔ تو یہ سب بڑی زبردست ایک رپورٹ آپ کو ملے گی، اور اس کی بڑی نامنل سی فیس ہے 7 سے 8 ہزار روپے، جس کے تھرو آپ اپنا برانڈ جو ہے وہ ایک کیو میں ڈال لیں گے، اور آپ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو ریزرو کر لیں گے کہ جب آپ نے وہ نام لے لیا، آپ نے وہ سلوگن لے لیا، آپ نے وہ لوگو لے لیا، تو وہ کوئی اور استعمال نہیں کرے گا۔ کو قانونی حیثیت اس نام کو آپ نے سب سے پہلے دینی ہے آفٹر اسیسنگ یور مارکیٹ پلیس۔ تو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے اگر آپ نے اپنی فرم کو رجسٹر کرانا ہے یا اس کو تخلیق کرنا ہے، تو اس کے کیا طور طریقے ہوں گے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کی اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 3 ہے، اس کے اندر میں نے اس کو بڑا آسان سہل انداز میں لکھ دیا ہے، میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وہ سٹیپس ہوں گے۔ سب سے پہلے بزنس ٹائپ جو ہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہے۔ سول پروپرائٹرشپ میں صرف ایک ممبر ہوتا ہے، پارٹنرشپ کے اندر 2 سے 20 ممبر ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک نان فار پروفٹ کمپنی ہے تو اس میں منیمم 3 ممبرز کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی ٹائپ ہے وہ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، جس کو LLC کہتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ اینڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی اس میں ہو سکتی ہے، یا تو وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو یا پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ ملکیت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اور پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کے اندر شیئر ہولڈرز کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، یعنی اس کی کچھ ایکوٹی کچھ ویل جو ہے وہ پبلک کی اونرشپ میں ہوتی ہے۔ تو یہ 4 بیسک ٹائپس ہیں بزنسز کے۔ اس کے بعد آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پروسیجر ٹو فارم آپ کیسے بنائیں گے۔ تو سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ آپ اگر ایک ٹیکس پیئر ہیں، فائلر ہیں، تو آپ اپنے نام کو FBR کے ساتھ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آرام سے رجسٹر کر سکتے ہیں ایز اے سول پروپرائٹر بزنس، یعنی میں اپنے نام کے بزنس کو جس کو میں نے IPO سے آتھورائز کروا لیا، اس کے بعد میں نے جا کے اپنے ہی CNIC کے اگینسٹ جو میں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے اسی کے اگینسٹ میں نے اپنا ایک بزنس کو رجسٹر کرا لیا۔ دوسری جو پارٹنرشپ بزنس ہے وہ رجسٹریشن ود رجسٹرار آف فرمز ہوگی، وہاں پہ پروسیس ہوگا، جو اس کے ممبرز ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ جو نان پروفٹ کمپنی ہے اس میں رجسٹریشن ود SECP سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ وہ رجسٹر ہوگی، اور اسی طرح جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے وہ بھی SECP کے ساتھ رجسٹر ہوگی۔ SECP کی سائٹ پہ بھی آپ جائیں گے، ویب سائٹ بڑی فعال اور بڑی اچھی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے پورے پروسیس کو۔ اس کے بعد
کمپلائنس. کوئی بھی بزنس ہوگا تو وہ اگر کسی ملک میں جہاں بھی آپ کر رہے ہیں, پاکستان میں کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر کر رہے ہیں, تو اس کی کمپلائنس ہوگی, کچھ کارپوریٹ گورننس کے زمرے میں لیا جاتا ہے. تو آپ جو ہیں وہ اس کے اندر جو سول پروپرائٹر بزنس ہے وہ اینول ٹیکس ریٹرن جو اس کے جمع ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اس بزنس کے نام سے اور انڈیویجول کے نام سے جمع ہوں گے. اس کے بعد پارٹنرشپ جو ہے وہ اینول ٹیکس ریٹرنز آف آل پارٹنرز اینڈ فرم, یعنی فرم کے بھی جمع ہوں گے اور تمام پارٹنرز کے بھی جمع ہوں گے. اور جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک لیوریج دی ہوئی ہے کہ پیریوڈک فائلنگ ہوگی ایس سی پی کے ساتھ اور پیریوڈک فائلنگ ہوگی ایف بی آر کے ساتھ. اس کے اندر یہ کہ جو کمپنی کی ویلتھ ہے, جو اس کا سائز ہے, اس کے حساب سے کچھ مراحت دی گئی ہیں, وہ آپ جا کے ویب سائٹ کے اوپر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی میں بھی ایسے ہی ہے, اور اگر تو وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کے اندر اور مراحت دی گئی ہیں. شیئر ہولڈر کے حوالے سے انکریج کیا گیا ہے کہ جو ہے ویلتھ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو پبلک میں, وہ کسی ایک جگہ پہ منجمد نہ ہو. تو اس کے بعد پرسنل لائبلٹی آ جاتی ہے. جو سول پروپرائٹر کی لائبلٹی ہے وہ ناٹ لمیٹڈ ہے, پارٹنرشپ جو ہے وہ بھی نان لمیٹڈ ہے, لیکن جو نان پروفٹ آرگنائزیشن اور لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہیں وہ اس میں پرسنل لائبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس کے بعد ٹیکس امپلیمنٹیشن ہے. تمام جو ٹائپس ہیں اس کے اندر ٹیکس آپ نے فائل کرنا ہے, لیکن جو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں ہے اس میں اینول ٹیکس ریٹرن جمع کیے جاتے ہیں, جبکہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے اس کے اندر جو ہے جو نان پروفٹ ہے اس کے اندر کچھ ایگزیمشنز ہیں جو کہ لی جا سکتی ہیں, لیکن جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے اس کے اندر کارپوریٹ ٹیکس کے لیے آپ اپلائی کریں گے. تو یہ ایک چارٹ تھا جس سے میں نے کوشش کی کہ میں اپنے دوستوں کو, اپنے سننے والوں کو بتاؤں کہ یہ جو ہے وہ طور طریقے ہیں اگر آپ کوئی فرم یا بزنس اپنا رجسٹر کرانا چاہتے ہیں, اس کو فلی کمپلائی رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, اکثر بزنس اونر سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی بڑے بزنسز یا میڈیم سائز بزنسز یا چھوٹے بزنسز رن کر رہے ہیں, اور مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بزنسز کو رجسٹر نہیں کروایا ہوا ہے. یہ ایک پیرلل اکانومی جو کہ ہمارے ملک میں چل رہی ہے, جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ نہیں آتے اور وہ ٹیکس بچاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنسز کو رجسٹر نہیں کراتے. اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو کہ ادر دین نان کمپلائی ہونا ہے بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے, ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا بزنس بنایا اور وہ بزنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو کوئی اور آپ کے برانڈ کو استعمال کر سکتا ہے. ایسے بہت سے کیس سٹڈیز موجود ہیں, میں نام یہاں پہ نہیں لوں گا, لیکن ایسے بہت سے بزنسز ہیں جو بنائے کسی نے, بڑھائے کسی نے, چلائے کسی نے, اور بعد میں اونرشپ جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے کسی کو مل گئی, کیونکہ جس آدمی نے بنائے تھے اس نے جو ہے ان بزنسز کو رجسٹر نہیں کرایا اپنے نام سے. تو قانونی طور سے اگر آپ اس کو رجسٹر نہیں کرائیں گے تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ڈکلیئر ہو سکتی, وہ نام, وہ برانڈ. تو اگر آپ نے اپنا نام اور برانڈ بنانا ہے, اپنی فرم کو آپ نے رجسٹر کرانا ہے ایف بی آر کے ساتھ, ایس سی پی کے ساتھ, اور سب سے پہلا سٹیپ جو میں نے بتایا آئی پی او, آپ نے اپنے برانڈ کا اور نام کا کروانا ہے. اچھا, اب آخری سلائیڈ جو سلائیڈ نمبر 4 ہے اس پہ ڈالتے ہیں. کچھ بزنس لاز ہیں پاکستان میں جو بڑے ریفائنڈ اور بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. میں نے ان کا مطالعہ کیا, ان سے مجھے بڑی آگاہی ملی, اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان لاز کو کم از کم بریفلی ضرور پڑھیں, جس میں کمپنی آرڈیننس 1984 ہے, کمپنیز جنرل پروویژنز اینڈ فارمز رولز 1985 ہے, سنگل ممبر کمپنیز رول 2003 ہے, اور اسکیجول آف فائلنگ فی. یہ 4 جو لاز ہیں یہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر, ویب کے اوپر مل جائیں گے. ان کو کتابچے کی شکل میں اپنے دفاتر میں رکھیں, یا پھر جو ہے وہ آن لائن اس کو سیو کر لیں یا پڑھ لیں,
کیونکہ جب خدا نہ کرے ایک کاروبار چلاتے ہوئے آپ کو کچھ مشکلات آئیں کمپلائنس کے حوالے سے، تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے کس کتابچے کو ریفر کرنا ہے. ضرور آپ کنسلٹنٹس کے پاس جائیں، ضرور لائرس کے پاس جائیں، لیکن آپ کو بیسک آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ان تمام لوگوں کو انکریج کروں گا جو اب جاب پہ نہیں ہیں اور یا اس کے علاوہ بھی جاب پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کام ضرور شروع کریں، لیکن ان تمام سنہرے اصولوں کو جن کو میں نے آپ سے بریفلی ڈسکس کیا بالکل نہ بھولیں. تو اور ایک اور بات آپ نے نہیں بھولنی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. مائی سیلف شعیب فاروقی سائننگ آف اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.